السلام علیکم لسنرز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ناول آخری امید کا پارٹ 2 شروع کر چکے ہیں، اور یہ ناول بک 1 یعنی آخری امید ناول پارٹ 1 کے آگے سے ہی سیکوینس میں موجود ہے، اسی لیے اس کی ایپیسوڈ کنٹینیو میں ہی رکھی گئی ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بھی ضرور لکھ کر بتائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ریکویسٹ پر ناول ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹائپ کریں، اگر پاسبل ہوا تو میں ضرور ریڈ کروں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناول آخری امید، قسط نمبر 18۔ پیرن اپنے آفس میں بیٹھی کمپیوٹر پر کام کرنے میں مصروف تھی جب جم اس کے آفس میں آیا اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب تم کیسی ہو؟ جم نے مسکرا کر پوچھا تو پیرن اس کی طرف دیکھ کر گہری سانس لینے لگی۔ جم، کیا تم جوائے کو سوئٹزرلینڈ بھیج رہے ہو؟ جوائے مجھ سے پاسپورٹ مانگ رہا تھا، شاید وہ اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ سوئٹزرلینڈ جانے کا پلان کر رہا ہے۔ کہیں وہ فرینڈ تم ہی تو نہیں؟ پیرن نے اس کی طرف بغور دیکھتے سوال کیا۔ نو نو، ناٹ ایٹ آل، میں ایسا کیوں کہوں گا؟ جم نے جلدی سے تردید کرتے کہا تو پیرن ایک دم پریشان ہو کر سوچ میں پڑ گئی۔ تو پھر کس فرینڈ نے اس کے ساتھ جانے کا پلان کیا ہے؟ پیرن نے قدرے پریشانی سے کہا تو جم نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہم لوگ تو پہلے ہی سوچ رہے تھے کہ جوائے کچھ عرصے کے لیے کہیں آؤٹنگ وغیرہ پر چلا جائے۔ اب گاڈ خود بخود ہمارے لیے راستہ بنا رہا ہے تو تمہیں پریشانی ہو رہی ہے۔ سوچو، میں اور تم اگر اس کے جانے کے لیے پلان کرتے تو وہ ہمارے بارے میں مشکوک ہو جاتا۔ اب وہ خود جا رہا ہے تو اسے ہم پر کوئی شک بھی نہیں ہوگا اور ہم ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ یو ڈونٹ نو آئی ایم گیٹنگ میڈ فار یو، جم نے اس کے قریب آ کر اسے زور سے اپنے ساتھ لگاتے کہا تو پیرن نے بھی اس کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اس کی ہم خیال ہو گئی۔ جوائے کا سچویشن میں جانا اور ان کے لیے بہتر ہی تھا۔ جم اسے اچھی طرح سمجھا کر اپنے آفس میں آیا، آتے ہی موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تھینک یو ڈارلنگ، تم نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، مگر ایک بات یاد رکھنا، جوائے سوئٹزرلینڈ سے واپس نہ آنے پائے۔ واپسی پر اس کی ڈیتھ ضروری ہے۔ یہ کام تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تم دونوں کے جانے کا سارا ارینجمنٹ میں جلدی کروا دیتا ہوں اور اماؤنٹ تمہارے اکاؤنٹ میں جلدی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تم نے بس 2 کام ہی کرنے ہیں، رومانس اینڈ کل، جم نے مسکرا کر کہا اور باتیں کرتے بھرپور قہقہ لگانے لگا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ کال آف کر کے اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور مسکرا کر سیٹ کے ساتھ سر ٹکا کر چھت کو گھورتے ہوئے بڑبڑانے لگا۔ پیرن، مائی لو، مائی ڈارلنگ، مائی سویٹ ہارٹ ول بی مائن فار ایور، اور اس کی آنکھیں خوشی اور امید سے چمکنے لگیں۔ کئی روز سے فاطمہ کو مفاز کا نہ تو فون آیا تھا اور نہ ہی کوئی ای میل موصول ہوئی تھی، اور اس خواب کے بعد وہ کئی روز تک بہت اپسیٹ رہی تھی۔ اس نے مفاز کو کئی بار کال بھی کی، مگر اب پھر اس کا نمبر بدلا ہوا تھا۔ اس کا مفاز سے کسی طرح رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، نہ ہی وہ نیٹ پر آن لائن ہوتا اور نہ ہی اس نے فاطمہ کی کسی بھی ای میل کا جواب دیا تھا۔ اماں جان بھی گاہے بگاہے اس سے آ کر پوچھتی کہ کیا مفاز کی کوئی خبر ملی تو وہ پھر آ بڑھ کر نفی میں سر ہلاتی۔ اماں جان محبت سے اسے تسلی دیتی کہ ضرور کہیں مصروف ہوگا، اس لیے کال نہیں کر رہا۔ اماں جان نے کئی بار صغیر احمد سے پوچھا مگر اس نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ فاطمہ بھی اپنی اسٹڈیز میں مصروف رہی، ساتھ ساتھ اسلام کے بارے میں اپنے مطالعے کو وسیع کرتی رہی۔ عالم اسلام کے مسلم اسکالرز کے پروگرامز اور تقریریں وہ نیٹ پر سنتی۔ اس کے علاوہ وہ ان کی سی ڈیز اس کے پاس اچھی خاصی کلیکشن موجود تھی۔ شہر میں خواتین کی اسلامی پروگرامز کے بارے میں جو سیمینارز اور کانفرنس ہوتی وہ ان میں ضرور شرکت کرتی۔ اکثر ہادیہ بھی اس کے ساتھ ہوتی۔ اگر وہ مصروف ہوتی تو فاطمہ خود ہی چلی جاتی، اور اب وہ اس قابل ہو گئی کہ اسلام کے کسی بھی موضوع کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کر سکتی تھی۔ اکثر مولوی بشیر آتے اور ان کے ساتھ کسی موضوع پر ڈسکس کرتے تو فاطمہ بہت مدلل انداز میں انہیں جواب دیتی۔ وہ بھی بہت خوش ہوتے اور اس پر فخر محسوس کرتے۔ اماں جان کی تعریف کرتے کہ ان کی تربیت اور توجہ نے فاطمہ کو ایک انمول ہیرا بنا دیا ہے۔ اماں جان کو ہمیشہ جو دکھ محسوس ہوتا وہ علی رضا کی ٹھیک تربیت نہیں کر سکتی تھیں۔ فاطمہ کو دیکھ کر اور سارے خاندان سے اس کی تعریفیں سن کر ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ انہیں انتہائی سکون ملتا کہ علی رضا کے اندر ایمان کی جو کمی رہی
اس میں ان کی تربیت کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ نواب صاحب کی سوچ اور ان کی ہٹ دھرمی کا عمل دخل زیادہ تھا۔ مولوی صاحب اکثر اماں جان کو کہتے کہ انہیں بہت شوق تھا ان کے خاندان میں، ان کی اولاد میں کوئی ایسا ہو جو اسلام کا شیدائی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہو۔ ان کی یہ خواہش فاطمہ نے پوری کر دی ہے۔ وہ فاطمہ پر جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے، لیکن ان کی باتوں کے جواب میں جب اماں جان مفاز کی عادتوں اور حرکتوں کا ذکر کرتی تو مولوی صاحب بھی پریشان ہو جاتے۔ سچ مانو بلقیس بانو، میں دل سے اس رشتے سے کبھی بھی راضی نہیں تھا۔ مفاز اور فاطمہ بے شک میری ہی اولادیں ہیں، مگر دونوں میں کوئی جوڑ نہیں۔ فاطمہ جیسے انمول ہیرے کی قدر وہ جان ہی نہیں سکتا جو خود اسلام کا شیدائی۔ اس کی قدر صرف وہی جان سکتا ہے جو خود اسلام کا شیدائی ہو، جس کے اندر اس نعمت کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہ ہو، کوئی شعور نہ ہو، تو وہ فاطمہ کی کیا قدر جانے۔ جب انسان کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق قدردان نہیں ملتا تو وہ ہیرے سے کنکر بن جاتا ہے۔ خدا جانے میرے مولا کی اس رشتے میں کیا مصلحت ہے، اس نے ان دونوں کے دلوں کو محبت کے رشتے سے جوڑ دیا ہے۔ مولوی صاحب نے آ بھر کر سنجیدگی سے کہا تو اماں جان بھی آ بھر کر دیکھنے لگی۔ ہاں بابا جان، یہی باتیں سوچ کر تو میرا بھی دل پریشان ہوتا ہے۔ جب نکاح ہوا تھا تب فاطمہ اتنی زیادہ مذہبی سوچ نہیں رکھتی تھی، مگر اب وہ جب بہت زیادہ مذہبی ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ مذہبی حلقوں میں اس کا نام عزت سے لیا جانے لگا ہے، میگزین میں اس کے مضامین کو لوگ بہت سراہتے ہیں اور بہت عبادت گزار بھی ہونے لگی ہے۔ میں اکثر اسے تہجد پڑھتے بھی دیکھتی ہوں۔ اماں جان نے گہری سانس لیتے کہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولوی صاحب کے منہ سے بے ساختہ نکلا، وہ جتنی زیادہ مذہبی ہو رہی ہے مفاز اتنا ہی آزاد اور ماڈرن ہو رہا ہے، ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اماں جان نے فکر مندی سے کہا، بیٹا یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، اسی پر چھوڑ دو، بس یہی دعا کرو کہ اللہ پاک بچی کے لیے وہی فیصلہ کرے جو اس کے حق میں بہتر ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو لوگ اس کی راہ پر چلتے ہیں وہ ان کو آزماتا ضرور ہے، مگر اتنی کڑی سزائیں یا اذیتیں نہیں دیتا کہ زندگیاں ان کے لیے عذاب بن جائیں، اس لیے اس پر توکل رکھو، اللہ بچی کا نصیب اچھا کرے۔ مولوی صاحب نے ان کو تسلی دی تو وہ گہری سانس لے کر مطمئن ہو گئی۔ مفاز مارتا کے ساتھ شادی کر کے بہت خوش تھا، اس کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا تھا، کیونکہ مارتا کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں پہلی ٹرم یہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں رہے گا اور اسے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، دوسری شرط کہ اس کی موجودگی میں کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، جبکہ تیسری شرط یہ تھی کہ وہ مارتا کے ہر حکم کو بجا لائے گا۔ مفاز نے مارتا کو جانے اور سوچے سمجھے بغیر اس کی ان تینوں شرطوں کو قبول کر لیا تھا اور اپنے لیے انہیں فائدہ مند سمجھا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے سے اس کے اپنے اخراجات کم ہو جائیں گے، دوسری شرط بھی اس کے لیے فائدہ مند تھی کیونکہ وہ نکاح تو پہلے ہی پاکستان کر کے آیا تھا، اگر مارتا اس بات پر اعتراض کرے گی تو وہ نکاح کے کاغذات اسے دکھا دے گا جس میں نکاح کی ڈیٹ مارتا سے شادی سے پہلے کی تھی، اور تیسری شرط اسے تھوڑا مشکوک لگی تھی کہ مارتا اس سے کیا کام کروائے گی، لیکن جب اس نے اس کی معذور ٹانگوں کی طرف دیکھا تو اس کا دل مطمئن ہو گیا، وہ کہاں تک اس کے پیچھے بھاگ سکے گی؟ اس کے دل نے مسکرا کر کہا۔ اس نے فوراً ان کی تینوں شرائط کو مان لیا۔ ویسے بھی اس کا دل جس ہوس کا شکار ہو رہا تھا اس کے سامنے یہ تینوں شرائط کیا معنی رکھتی تھیں؟ مارتا کیا تھی، کون تھی، اسے ان باتوں سے کوئی کنسرن نہیں تھا۔ احتشام بھی مارتا کو زیادہ نہیں جانتا تھا، یہ تو نینسی سے اسے ریفر کیا تھا، اور مفاز مطمئن تھا کہ احتشام نے اسے مارتا سے ملوایا ہے اور احتشام نینسی پر ٹرسٹ کر رہا تھا۔ مارتا نے اپنی معذوری کے باوجود مفاز کا بھرپور انداز میں استقبال کیا اور اپنی محبت سے اسے اتنا سیراب کر دیا کہ اسے فاطمہ اور اس کی محبت بالکل بھول گئی۔ اگر کبھی فاطمہ یاد آتی تو وہ یہ سوچ کر اس کا خیال جھٹک دیتا کہ فاطمہ کبھی بھی اس کے ساتھ مارتا جیسی محبت نہ کرتی، اسے مارتا کی پرجوش محبت کے سامنے فاطمہ کی محبت تکی ہوئی برس مردہ دکھائی دینے لگتی۔ فاطمہ آہستہ آہستہ اس کی ذہن سے محو ہوتی جا رہی تھی۔ مارتا کے انتہائی ویل فرنشڈ اپارٹمنٹ میں کسی شے کی کمی نہ تھی، وہ مارتا کے لیے خود ناشتہ اور کھانا بناتا، مارتا خود سے اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا، مارتا کو لے کر آؤٹنگ پر جاتا، مارتا کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتا، اس کی آٹومیٹک گاڑی تھی، وہ خود ڈرائیو کر سکتی تھی، مارتا ہر روز اسے اخراجات کے لیے پاؤنڈز دیتی تو وہ چونک کر اسے دیکھتا
کہ مارتھا کو پے کرنے کی ذمہ داری تو اس کی تھی اور الٹا مارتھا اسے دے رہی تھی۔ مارتھا کی اتنی محبت، چاہت اور کیئر کی وجہ سے وہ اکثر حیران ہوتا۔ اسے بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ مارتھا کو کسی قسم کی معذوری ہے۔ مارتھا ویل چیئر پر بیٹھی کبھی اس کے پاس کچن میں آ جاتی، کبھی لاؤنج میں۔ جہاں جہاں وہ جاتا وہ اس کے پیچھے آتی۔ مفاز اکثر حیران ہو کر پوچھتا کہ وہ اپنے سب کام خود کر لیتی ہے تو پھر اس نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی؟ محبت کے لیے، وہ مسکرا کر جواب دیتی۔ کیوں، مجھ سے پہلے تمہیں کسی سے محبت نہیں ملی کیا؟ مفاز نے چونک کر پوچھا۔ تم جیسی محبت کسی اور سے نہیں ملی، مارتھا نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیوں، میری محبت میں کیا خاص ہے؟ وہ جان بوجھ کر پوچھتا۔ وہ اسپیشل چارم جو صرف ایشین مردوں میں ہوتا ہے، وہ مسکرا کر جواب دیتی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگتا، مگر مارتھا محبت کی باتیں کرتے ہوئے گم سی ہو جاتی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، وہ حیرت سے پوچھتا۔ پھر کبھی سمجھاؤں گی، وہ مسکرا کر جواب دیتی تو مفاز بھی مسکرانے لگتا۔ مارتھا اسے شاپنگ کے لیے لے کر گئی اور اسے کئی قیمتی شوز اور پرفیومز خرید کر دیے۔ مفاز اس کی محبت اور اتنی عنایتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ شادی کا 1 ماہ یوں ہی ایک دوسرے کو خوش کرنے میں گزر گیا۔ مفاز کا خیال تھا 1 ماہ ختم ہونے پر وہ اس سے پیمنٹ مانگے گی، مگر اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ فی الحال اسے پیسوں کی ضرورت نہیں، جب ضرورت ہوگی تو وہ مانگ لے گی۔ مفاز مارتھا کو پا کر بہت خوش تھا۔ اس نے احتشام سے بھی اس بات کا ذکر کیا اور اس کا بے انتہا شکر ادا کیا جب احتشام اس سے ملنے آیا۔ احتشام، تم نے مجھے مارتھا سے ملا کر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ مارتھا اس قدر اچھی اور لونگ ہے کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوتا میں نے اس کے ساتھ کسی کانٹریکٹ کی وجہ سے شادی کی ہے۔ کبھی کبھی تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ واقعی قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہو گئی ہے کہ مارتھا جیسی اچھی اور کیئرنگ میری لائف پارٹنر ہے۔ احتشام، اسے میں نے جو پیمنٹ دینے کی کمٹمنٹ کی ہے وہ اس کے بارے میں بھی اتنی کانشیس نہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے اس نے مجھ سے شادی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کی ہے۔ مفاز نے مسکراتے کہا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یہاں کے کسی انگریز سے شادی کر سکتی تھی۔ احتشام نے چونک کر اسے کہا۔ ہاں، یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا، مگر مارتھا نے مجھے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اسے ایشین مرد پسند ہیں۔ یار، تم تو جانتے ہو ایشین مردوں میں جو بیوٹی اور چارم ہوتا ہے وہ کسی اور میں نہیں، مفاز نے مسکرا کر قدرے فخری انداز میں کہا تو احتشام نے بھی مسکرا کر اسے معنی خیز انداز میں دیکھا۔ یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی، نینسی بھی مجھے بہت اپریشیٹ کرتی ہے، احتشام نے ہنستے کہا تو مفاز بھی مسکراتے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یار، مجھے تمہارے اور نینسی کے ریلیشن شپ کی سمجھ نہیں آتی۔ تم دونوں ویکینڈ پر ایک دوسرے سے ملتے ہو اور پورے ویک میں نینسی کا کسی دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اور تم بھی کسی کے ساتھ انوالو ہو سکتے ہو۔ اگر نینسی پریگننٹ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہارا بیبی تو تم اس کی بات مان لو گے؟ مفاز نے قدرے حیرت سے پوچھا تو احتشام اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ نینسی کبھی پریگننٹ نہیں ہو سکتی، شی از اے بیرن وومن اور اس کی 2 بار شادی ہو چکی ہے، نہ اسے بچوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے۔ یہ پاکستان نہیں ہے اور نہ ہی یہاں عورتیں پاکستانی عورتوں کی طرح پوسیسو ہوتی ہیں جس سے شادی کرتی ہیں ساری زندگی اسی کے ساری زندگی شوہر کو خوش رکھنے کے چکروں میں ہوتی ہیں۔ شوہر نہ ہوا، کوئی پراپرٹی ہو گئی، وہ ذرا سا بھی اس کی مرضی کے بغیر ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ اس کے ہر کام، ہر بات اور ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے، ہر ممکن کوشش سے اسے غلام بنایا جاتا ہے اور شوہر کو اپنے ساتھ اتنا انوالو کرنے کے لیے وہ ڈھیروں بچے پیدا کرتی ہیں تاکہ وہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ مرد کی تو ساری زندگی ایک ہی عورت کے ساتھ برباد ہو کر رہ جاتی ہے، اس کو اتنی سی لبرٹی نہیں ملتی بیوی کی مرضی کے بغیر سانس بھی لے سکے۔ یار، ہم لوگ تو لکی ہیں جو یہاں آ گئے ہیں، ہر طرح کی لبرٹی ہے، جس طرح چاہے زندگی گزاریں، فری لو، فری رومانس اینڈ فری سیکس، نو پرابلم ایٹ آل۔ احتشام کہکا لگا کر ہنسا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگا۔ ہاں یار، یہ تو ہے، پاکستان میں تو ذرا سا رات کو لیٹ گھر آئیں تو گھر کے سب بڑوں کی لائن حاضر ہو کر ریزن دینی پڑتی ہے، محبوبہ یا بیوی کو خبر مل جائے تو الگ تھانے دار بن جاتی ہیں۔ مفاز بھی طنزی انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں یار، یاد آیا، جس کے ساتھ تمہاری منگنی ہوئی ہے
اب تم اس کا کیا کرو گے؟ پاکستان میں اس کے ساتھ شادی کرو گے؟ کیونکہ مارتھا کے ہوتے تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہاں کسی اور سے شادی کر سکتے ہو، نہ ہی یہاں کسی اور سے شادی کر سکتے ہو۔ آفٹر آل تم نے مارتھا کے ساتھ اس بات کی کمٹمنٹ بھی کی ہے۔ احتشام نے کہا تو مفاز اس کی بات سن کر ایک دم چونک گیا۔ آف کورس مارتھا کے ہوتے مجھے کسی اور سے شادی کرنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ جلدی سے بولا اور پھر ایک دم خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہے تم ایک دم خاموش ہو گئے؟ کیا پاکستانی منگیتر یاد آنے لگی ہے؟ احتشام نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں، مفاز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم اس کو چھوڑ دو گے یا پھر شادی کر کے اسے پاکستان میں ہی رکھو گے؟ احتشام نے پھر سوچا تو مفاز نے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ابھی اس کے بارے میں نہیں سوچا، میں بھی اپنی لائف مارتھا کے ساتھ بہت انجوائے کر رہا ہوں، اس کے بارے میں سوچ کر اپنی لائف کو بیٹر نہیں بنانا چاہتا، مفاز نے منہ بنا کر کہا تو احتشام اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ فاطمہ ہادیہ کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھی کولڈ ڈرنک پی رہی تھی۔ ہادیہ اسے اپنے پروپوزل کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر حماد امریکہ میں سرجری میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہے، مگر ہادیہ نے اس کے لیے ریفیوز کر دیا۔ فاطمہ اس کی بات سن کر ایک دم چونکی اور حیرت سے اس کی انکار کی وجہ پوچھنے لگی۔ یار، ابروڈ میں رہنے والے لڑکوں کی سوچ اور سائیکی بالکل چینج ہو کر رہ جاتی ہے۔ حماد شروع سے ہی امریکہ میں رہ رہا ہے، میری اور اس کی سوچ کبھی بھی ایک سی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے وہ پروفیشنلی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، مگر زندگی میں دو انسانوں کی بہت زیادہ سوچ ملنا میٹر کرتی ہے۔ ہادیہ نے گہری سانس لیتے کہا تو فاطمہ نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہادیہ، لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ دنیا میں دو انسانوں کی سوچ مکمل طور پر ایک دوسرے سے نہیں ملتی، اور تم اگر تلاش کرنے نکلو تو ساری زندگی بھی تمہیں اپنی سوچ جیسا انسان کہیں نہیں ملے گا۔ اسی لیے پلیز تم تھوڑا پریکٹیکل ہو کر سوچو، ہمیں کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، فاطمہ نے نرمی سے سمجھاتے کہا۔ تم جو کچھ بھی کہہ رہی ہو میں نے بھی اس پر اچھی طرح سوچا ہے، لیکن کم از کم باٹم لائنز ملنی چاہیے۔ حماد کی سوچ مجھ سے بہت زیادہ مختلف ہے، وہ میری کزن کا کزن ہے، اور میری کزن بتا رہی تھی حماد بالکل بھی ریلیجیس مائنڈیڈ نہیں۔ فاطمہ، ہم نے جس فیز سے گزر کر ریلیجیس ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اب ہم کس کس طرح اپنے آپ کو مذہبی طور پر گروم کر رہی ہیں، تو کیا ہم اپنی یہ سوچ، اپنا گیٹ اپ سب کچھ صرف شادی کے لیے بدل لیں؟ اٹس امپاسبل۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ہوا کے بدلتے رخوں کے ساتھ جب چاہیں اپنے آپ کو بدل لیں گی اور اپنے شوہر کے کہنے پر ماڈرن گیٹ اپ اڈاپٹ کریں گی۔ پھر ہماری سوچ کا کیا فائدہ؟ اگر کل کو ہم نے جینز اور شرٹ پہن کر پھرنا ہے تو پھر آج برقعے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ فاطمہ، ہم یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہی۔ ہادیہ نے گہری سانس لے کر سنجیدگی سے کہا تو فاطمہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اور فاطمہ، ویسے بھی اس راہ پر چلنا کوئی آسان تھوڑی ہے، ہم سوسائٹی سے اور لوگوں سے کم باتیں سنتے ہیں، لوگ کس طرح ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اب ہم سب کچھ اللہ کے لیے برداشت کر رہی ہیں، تو پھر ہمیں سب فیصلے بھی اس پر چھوڑنے چاہیے۔ وہ ہمیں ہماری ہی طرح کی سوچ رکھنے والے شوہروں سے ملائے گا، ہادیہ نے قدرے پر مطمئن انداز میں کہا تو فاطمہ اس کی سوچ سے متاثر ہونے لگی۔ ہادیہ، تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، ایکچولی میں کسی اور اینگل سے سوچ رہی تھی، فاطمہ نے گہری سانس لے کر کہا، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنے اور مفاز کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا ہوگا، ہادیہ نے کہا تو فاطمہ دھیمے سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، یہی سمجھ لو، فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ خدا کرے کہ مفاز تمہاری سوچ کو اور گیٹ اپ کو ایکسیپٹ کر لے اور تم دونوں خوش رہو، ہادیہ نے بھی مسکرا کر کہا اور ایک دم خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ فاطمہ کولڈ ڈرنک پیتی رہی اور وہ اس کو دیکھتی رہی۔ فاطمہ، آج کل مفاز کیا کر رہا ہے؟ کیا اس کا تم سے کوئی کانٹیکٹ ہے؟ ہادیہ نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ نہیں، کافی دن ہو گئے ہیں مفاز کے ساتھ میری بات نہیں ہوئی، وہ اپنے ڈاکومنٹس بنوانے میں مصروف ہے، فاطمہ نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ لیکن اسے تم کو انفارم تو کرنا چاہیے کہ وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے، ہادیہ نے کہا تو فاطمہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک دم اداسی سی چھانے لگی۔ اس نے لمبی آہ بھر کر سوچا اور خاموش ہو گئی۔
मार्था मफाज को लेकर एक बहुत बड़े फार्म हाउस में गई थी और गेट के बाहर गाड़ी में बैठकर ही उसने फार्म हाउस का बाहर से चक्कर लगाया था। मफाज फार्म हाउस को देखकर कदरे मुतासिर हो रहा था, मगर हैरान भी। मार्था, तुम मुझे ये दिखाने क्यों लाई हो? मफाज ने कदरे हैरत से पूछा। इसलिए कि कल को तुम भी इसके मालिक बन सकते हो, मार्था ने कहा तो वो इंतहाई हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मफाज ने कदरे हैरत से कहा, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। मार्था ने मुस्कुराकर मायूस अंदाज में कहा तो वो उसकी इस अनायत पर खुश होने लगा, मगर उसे मार्था की बातें समझ में ना आ रही थीं। मफाज, जब तुम इस फार्म हाउस के मालिक बन जाओगे तो तुम्हारा शुमार शहर के अमीर आदमियों में होने लगेगा। फिर तुम्हें किसी भी किस्म के काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझसे शादी करके तुम्हें कितने फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। तुम्हें भी मिल गई मेरी मोहब्बत भी, और मेरी सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी होगी। तुम्हारी ज़िंदगी में किसी शय की कमी नहीं रहेगी। मार्था ने मुस्कुराकर मायूस अंदाज में कहा तो मफाज खुश होकर उसकी तरफ देखने लगा। यस माई डार्लिंग, यू आर राइट। तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत हो। मफाज ने मुस्कुराकर मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाते कहा तो वो भी मुस्कुराने लगी। मार्था, क्या इस फार्म हाउस की तुम मालिक हो? मफाज ने एकदम पूछा तो मार्था उसकी तरफ देखकर चौंक गई और गहरी सांस लेकर मायूस अंदाज में मुस्कुराने लगी। हाँ, यूं ही समझो, मार्था ने मायूस अंदाज में कहा और खामोश हो गई। इसकी खामोशी का क्या मतलब था? मफाज ना समझ सका। दोनों रात को घर आए तो काफ़ी थके हुए थे। मार्था ने उसे खूब घुमाया फिराया था। मफाज थके हुए अंदाज में सोफे पर नीम दराज हो गया। उसका मोबाइल टेबल पर पड़ा था। अचानक इस पर कॉल आने लगी। फातिमा अपने नए नंबर से मफाज को कॉल कर रही थी और मफाज ने शादी के बाद जो नंबर चेंज किया था वो फातिमा के पास नहीं था, मगर इसने सगीर मामू से वो नंबर लेकर मफाज को कॉल की तो मार्था ने फ़ोन उठाया। फातिमा उसकी आवाज़ सुनकर एकदम चौंकी और कदरे हैरत से उसके बारे में पूछने लगी। मार्था ने जल्दी से उसे अपने बारे में बताया कि वो मफाज की वाइफ मार्था है। फातिमा ये सुनकर एकदम घबरा गई। उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया और मार्था हेलो हेलो करती रह गई। फातिमा ने जैसे ही मोबाइल पर ये अल्फाज सुने कि वो मफाज की वाइफ मार्था है तो फातिमा ने उसी वक्त मोबाइल ऑफ कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे हादिया ने एक दो बार मफाज के लड़कियों के साथ ताल्लुकात के बारे में बताया था, मगर उसने इतना यकीन नहीं किया। लेकिन अब इस औरत की ज़ुबानी सुनकर उसका सारा एतमाद, यकीन और भरोसा टूट कर रह गया। वो इंतहाई शिद्दत से फूट फूट कर रोने लगी। उसे यकीन ना आ रहा था कि मफाज जो उसके साथ इतनी मोहब्बत के दावे करता था और उसे पाने के लिए उसने क्या कुछ ना किया था, किस किस तरह अपने घर वालों को कन्विंस किया था और फातिमा को भी हर तरह से कायल किया था, मगर अब वो खुद ही इतना बदल गया था। उसने फातिमा को कुछ बताए बगैर ही शादी भी कर ली थी। फातिमा ये तो जानती थी कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स के लिए उसे छोड़कर किसी और से शादी कर लेगा। उसे अपनी ज़ात बहुत कमतर और हकीर महसूस होने लगी। मफाज ने उसकी ज़ात की नफ़ी करके गैर औरत को उसके मुकाबले में ला खड़ा किया। फातिमा की क्या वक्त बाकी रह गई थी? ये बात सोचकर उसका ज़हन माऊफ होने लगा और उसे कुछ समझ ना आ रहा था वो इतनी बड़ी बात किस तरह अम्मा जान को बताए। अचानक अम्मा जान उसके कमरे में आई। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए, मगर उसकी आंखों में सुर्खी देखकर वो एकदम परेशान हो गई और उसकी वजह पूछने लगी, मगर वो इधर उधर के बहाने बनाने लगी। फातिमा, मुझे सच सच बताओ, बात क्या है? क्या मफाज ने तुम्हें कुछ कहा है? अम्मा जान ने उसका हाथ पकड़ते कदरे खफगी से कहा तो उसने एकटक अम्मा जान की तरफ देखा, फिर उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल इतना भरा हुआ था कि उसके आंसू थम ही ना रहे थे। इसका मतलब है मफाज ने वाकई ही तुमसे कुछ कहा है? ये लड़का चाहता क्या है? हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी वैसी बात करके तुम्हें परेशान करता है। मैं अभी सगीर अहमद को फ़ोन करके उसे बात करती हूँ, या तो वो उसे समझाए या फिर। अम्मा जान फातिमा की तरफ देखकर कुछ कहते रुकी तो फातिमा ने एकदम घबरा कर उनकी तरफ देखा। अम्मा जान प्लीज़, आप मामू जान से कोई बात नहीं करेंगी, आपको मेरी कसम, और ना ही इनको कुछ बताएंगी। फातिमा ने कदरे बेसब्री से अम्मा जान का हाथ पकड़कर इल्तिजाई अंदाज में कहा तो वो चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। बेटा, आखिर तुम चाहती क्या हो? ना तो तुम मुझे किसी से बात करने देती हो और ना ही परेशान होना छोड़ती हो।
اماں جان نے قدرے خفگی سے کہا۔ اماں جان پلیز آپ ابھی کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کریں۔ میں بھی اب آپ کو پریشان نہیں کروں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ فاطمہ نے قدرے گھبرا کر اماں جان کا ہاتھ پکڑتے نماکوں سے ان کی طرف دیکھتے کہا تو اماں جان نے آ بھر کر اس کی طرف دیکھا اور پھر خاموش ہو گئی۔ مفاز جب نیند سے بیدار ہوا تو مارتھا نے اسے اس فون کے بارے میں بتایا جو ایک لڑکی نے کی تھی کہ جب مارتھا نے اسے اپنے بارے میں بتایا تو اس نے فوراً کال آف کر دی۔ مفاز اس کی بات سن کر ایک دم چونک گیا، اس کا ماتھا ٹھنکا کہ یقیناً یہ کال فاطمہ کی ہوگی۔ اس نے موبائل پکڑ کر نمبر چیک کیا، کوئی نیا نمبر تھا۔ اس نے جلدی سے ری ڈائل کیا تو نمبر آف ملا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ مارتھا نے اس کی طرف چونک کر دیکھا، وہ کال کس کی ہو سکتی ہے؟ کوڈ اور نمبر تو تمہارے ملک کا تھا، کیا تمہاری کسی فرینڈ کا فون تھا؟ مارتھا نے معنی خیز انداز میں پوچھا تو مفاز بوکھلا گیا۔ نہیں میری کوئی فرینڈ نہیں، وہ جلدی سے بولا تو مارتھا نے چونک کر اسے دیکھا۔ مفاز نے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ مفاز کہیں ایسا تو نہیں تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ مارتھا نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مفاز نے جلدی سے جواب دیا۔ مفاز تمہاری زندگی میں کوئی نہ کوئی لڑکی تو آئی ہوگی جسے تم نے بہت محبت کی ہوگی، میں چاہتی ہوں آج تم اپنی فیلنگز میرے ساتھ شیئر کرو۔ مارتھا نے مسکرا کر کہا تو مفاز نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی اور عورت نہیں آئی جسے میں نے بھرپور محبت کی ہو۔ مفاز نے جلدی سے گھبرا کر کہا کہ کہیں اس کے منہ سے کسی کا ذکر سن کر مارتھا ناراض نہ ہو جائے اور اس کا بنا بنایا کام بگڑ نہ جائے۔ مارتھا نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم لوگوں کے ملک میں محبت کرنے پر پابندی ہے؟ مارتھا نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر پوچھا تو مفاز نے پھر چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، ایکچولی ہماری فیملی کا سیٹ اپ ایسا نہیں، ہماری فیملی بہت ریجڈ کنزرویٹو ہے، ینگ لڑکے لڑکیوں کا آپس میں میل جول تو کیا بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ مفاز نے اپنا آپ کا دفاع کرتے جلدی سے کہا تو مارتھا نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ او مائی گاڈ، تم اتنی نیرو مائنڈڈ فیملی سے بلانگ کرتے ہو، ویری سیڈ، مارتھا نے حیرت سے کہا تو مفاز ہونٹ سکوڑ کر اور نظریں چرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنی طرف سے اسے کلیئر کرنا چاہتا تھا اور کہ وہ فون غلطی سے کسی نے کیا ہوگا، مگر مارتھا نے اس کی باتوں پر یقین نہ کیا اور ظاہری طور پر مسکرا کر اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ مفاز ڈریس چینج کرنے کے لیے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یا تو مفاز بہت سیدھا ہے یا پھر ڈیولپنگ کنٹریز اوور کلیور کے لوگوں کے بھی اپنے ہی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، وہ بھی مذہبی طور پر ریجڈ لوگوں کے، لیکن مفاز تو بالکل مذہبی نہیں لگتا، اس کا تو کوئی ریلیجن ہی نہیں۔ میں پھر بھی چرچ جانے کی بات کرتی ہوں یا باتوں میں کرائسٹ کا ذکر کرتی ہوں، مگر مفاز نے تو بھول کر بھی کبھی کسی کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے اپنے آپ کو مسلم بنایا تھا اور مسلمز تو بہت ریجڈ ہوتے ہیں، اپنے مذہب کے لیے کچھ زیادہ ہی سینسیٹیو اور اوور کانشیس، تو یہ کیسا مسلم ہے؟ مارتھا اپنی ویل چیئر کی بیک کے ساتھ سر ٹکا کر سوچنے لگی۔ مفاز نائٹ ڈریس پہن کر واش روم سے باہر نکلا اور مسکرا کر مارتھا کی طرف دیکھنے لگا۔ مارتھا بھی مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی، مفاز میں تمہاری فیملی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ مارتھا نے ایک دم گہری سانس لے کر کہا تو مفاز نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ مفاز نے چونک کر پوچھا۔ جیسا تم بتا رہے ہو کہ تم انتہائی ریجڈ فیملی سے بلانگ کرتے ہو، میں سوچ رہی ہوں کہ تم وہاں اس ماحول میں کیسے سروائیو کرتے ہوگے، جس ماحول میں انسان کی نیچرل ڈیزائرز کو سپریس کیا جائے، کہ کوئی بھی وہاں کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ اٹس امیزنگ، مارتھا نے حیرت سے آنکھیں گھما کر پوچھا تو مفاز نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، ہم لوگوں کو تو اپنی فیلنگز کو بھی ایکسپریس کرنے کی اجازت نہیں، اسی لیے تو نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور نوجوانوں کی اکثریت ایسے ماحول سے فرار کے لیے یورپین ملکوں کی طرح بھاگتی ہے کہ یہاں انہیں لبرٹی ملتی ہے، جو کچھ وہ اپنے ملکوں میں نہیں کر سکتے وہ یہاں آ کر کھل کر کرنا چاہتے ہیں۔ مفاز نے مسکرا کر کہا، تم لوگوں کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ لگژریس اینڈ لبرل لائف، ماحول سے فرار یا کچھ اور؟ مارتھا نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ ہر ایک کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں، کوئی لبرل لائف چاہتا ہے اور اپنے تنگ ماحول سے فرار، کوئی ساری زندگی غربت میں نہیں گزارنا چاہتا اور لگژریس لائف اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے،
اور کوئی کچھ اور چاہتا ہے۔ مفاد نے گہری سانس لیتے کہا، تمہارا ٹارگٹ کیا ہے؟ مارتھا نے معنی خیز انداز میں پوچھا تو مفاد نے چونک کر اسے دیکھا اور آپ بھر کر اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ محبت۔ وہ اس کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتے بولا، کیا مطلب؟ مارتھا نے حیرت سے پوچھا۔ میری زندگی میں محبت کی بہت کمی رہی ہے۔ میں جس طرح کی محبت میں چاہتا تھا وہ مجھے اپنے ملک میں کسی سے نہیں ملی۔ وہ محبت مجھے تم سے ملی ہے مارتھا، صرف تم سے۔ I love you too much۔ مفاد نے قدرے جذباتی انداز میں مارتھا کے ساتھ لپٹتے کہا تو وہ مسکرا کر معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب ہے مجھے جس محبت کی تلاش تھی وہ مجھے تم سے ملی ہے، اور تم جس محبت کی تلاش میں یہاں آئے ہو وہ تمہیں مجھ سے ملی ہے۔ اٹس امیزنگ کہ ہم دونوں میں لو بانڈ بہت اسٹرانگ ہے، ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کرے گا۔ مارتھا نے مسکرا کر اس کے گلے لگتے کہا، آف کورس میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں، اتنی زیادہ کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مفاد نے والہانہ انداز میں اسے محبت کرتے کہا تو وہ بھی بہت خوش ہو کر اسے پیار کرنے لگی۔ رات بھر رونے سے فاطمہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ اگلے روز کالج گئی تو ہادیہ نے اسے دیکھتے ہی اس کا بازو پکڑا اور سائڈ پر لے گئی۔ سچ سچ بتاؤ مفاد سے کیا بات ہوئی ہے؟ ہادیہ نے قدرے خفگی سے فاطمہ کی آنکھوں کو بغور دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، فاطمہ نے آہ بھر کر جواب دیا اور اس کی آنکھیں پھر نم ہونے لگیں۔ فاطمہ پلیز مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش مت کرو، تمہاری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں تمہاری مفاد سے کوئی انبن ہوئی ہے، کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ ہادیہ نے ایک دم خفگی سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ میری مفاد سے نہیں، اس کی بیوی مارتھا سے بات ہوئی ہے، فاطمہ نے سسکی بھر کر کہا تو ہادیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ ہادیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، فاطمہ نے ہچکی بھر کر مثبت انداز میں سر ہلایا، تو اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں جو باتیں سننے کو ملی وہ سچ ہے؟ ہادیہ نے آہ بھر کر افسردگی سے کہا، ہاں، پہلے میں نے ان باتوں پر اتنا یقین نہیں کیا تھا جو تم نے مجھے بتائی تھی۔ میں اپنے دل کو کہہ کر تسلی دیتی تھی کہ سب باتیں افواہ بھی ہو سکتی ہیں، مگر اب مارتھا نے خود بات کرنے کے بعد کسی شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اب مفاد مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مفاد کا موبائل اس کے پاس تھا، اس نے بہت کانفیڈنس سے مجھے بتایا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ ہادیہ، مفاد نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے میری محبت کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، اس نے مجھے ذرا سا بھی ویلیو نہیں کیا۔ کیا جس کی محبت میں انسان اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھے، کیا اس کو محبت کا ایسا ہی صلہ ملنا چاہیے؟ فاطمہ سسکیاں بھر کر شدت سے رونے لگی۔ فاطمہ پلیز رو مت، آنسو مت بہاؤ اس شخص کے لیے جسے نہ تمہاری محبت کی پرواہ ہے نہ ہی تمہاری۔ ہادیہ نے غصے سے کہا، ہادیہ وہ شخص میرا ہسبینڈ ہے، اس نے مجھ سے اور میں نے اس سے محبت کی ہے، کیسے بھلاؤں یہ سب کچھ، کیسے اسے یاد نہ کروں، اس کی بے وفائی پر کیسے میری آنکھیں نہ بھر آئیں، اس کی باتوں اور اس کے وعدوں کو، اس کی محبت کو یاد کر کے۔ ہادیہ میں بہت بے بس ہو جاتی ہوں۔ فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور آنسوؤں سے اس کا نقاب تر ہونے لگا۔ پلیز فاطمہ میری جان، حوصلہ کرو اور اپنے دل کو مضبوط کرو۔ اب یا تو تم اپنے دل کو یہ سمجھاؤ کہ جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے، چاہے وہ ایک کی بجائے 2 3 4 شادیاں بھی کر لے تو تمہیں قبول ہے، یا پھر بالکل نہیں۔ ہادیہ نے کہا اور ایک دم رک کر اس کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ فاطمہ نے ایک دم چونک کر کہا، ہاں، سچی محبت تو یہی ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں اور برائیوں سمیت قبول کیا جائے۔ اب اپنے دل سے پوچھو، کیا تم اسے سچی محبت کرتی ہو، اور کیا تمہاری محبت میں اتنا ظرف اور حوصلہ ہے کہ تم اسے سب کچھ معاف کر کے قبول کر سکتی ہو؟ پھر تمہیں اپنے فیصلے پر کوئی افسوس اور پچھتاوا نہ رہے گا، یا پھر؟ ہادیہ نے پھر کہا اور آہ بھر کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یا پھر کیا؟ تم بار بار کیوں خاموش ہو جاتی ہو؟ فاطمہ نے اس کی طرف بغور دیکھتے پوچھا۔ یا پھر اپنے دل کو اس کی نفرت کے لیے قائل کر کے اس سے جدائی کا فیصلہ کر لو۔ ہادیہ نے گہری سانس لیتے کہا، تمہارا مطلب ہے میں اس سے ڈائیورس لے لوں؟ فاطمہ نے ایک دم پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں، فیصلہ بہت مشکل ہے، مگر بہرحال تمہیں سوچ سمجھ کر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے، محبت یا پھر نفرت، اس کا ساتھ یا پھر طلاق۔ ہادیہ نے آہ بھر کر کہا تو فاطمہ کا دل ایک دم لرزنے لگا۔ ہادیہ، تم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟
میرا دل انتہائی مضطرب ہو کر دھڑکنے لگا ہے۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا نہیں، طلاق نہیں۔ وہ ہونٹ کاٹتے بولی، کوئی بھی عورت طلاق کا فیصلہ آسانی سے نہیں کرتی، لیکن جب وہ بہت زیادہ مجبور اور بے بس ہو جاتی ہے تب اسے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اب تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ مجبور، بے بس، یا پھر اتنی بہادر کہ مفاز کو سب کچھ معاف کر کے اپنے ریلیشن شپ کو نبھاتی چلی جاؤ؟ ہادیہ نے کہا تو فاطمہ نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ ہر دوسرے روز یوں پریشان ہو کر تم اپنے آپ کو بیمار کر لو گی، تمہارا سارا ٹیلنٹ ویسٹ ہو جائے گا۔ جب انسان مایوس ہو کر سوچتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس کی زندگی ویسٹ جا رہی ہے تو وہ دوسروں کے بارے میں کیا سوچے، کیا فکر کرے۔ فاطمہ، تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے اور تم انسانیت کے لیے مسیحا بننے جا رہی ہو۔ نہ جانے خدا نے تمہارے ہاتھوں کتنے لوگوں کو شفا بخشنی ہے، اور اس نے تمہیں جس ہدایت کے راستے پر ڈالا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو تم نے راست پر لانا ہے۔ اسی لیے پلیز اپنے آپ کو سنبھالو۔ جب تک تم پازیٹیو ہو کر سوچو گی، تم اپنے آپ کو کمپوز رکھو گی۔ اگر تم نے اپنے آپ پر ڈپریشن سوار کر لیا تو تمہارے اعصاب شل ہو جائیں گے۔ فاطمہ، بی بولڈ، بی بریو اینڈ اسٹرانگ۔ تم مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہو، زیادہ سینسیبل ہو، اس لیے جو فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرو، پھر تمہیں پچھتانا نہیں پڑے گا، تمہیں کبھی افسوس نہ ہوگا۔ ہادیہ نے اسے نرمی سے سمجھاتے کہا تو فاطمہ نے اس کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ میں مفاز کے بارے میں اتنی جذباتی ہو جاتی ہوں کہ ساری سینسیبلٹی پیچھے رہ جاتی ہے۔ نہ جانے کیوں میں اس کے بارے میں اتنی سنجیدہ ہو جاتی ہوں۔ فاطمہ نے آہ بھر کر صاف گوئی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ غیر محبت کرنے والا ایسے ہی جذباتی ہوتا ہے اور ایسے ہی سنجیدہ۔ ہادیہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑتے کہا، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم نے تو ابھی تک کسی سے محبت نہیں کی۔ فاطمہ نے مسکرا کر پوچھا، محبت نہیں کی؟ لیکن محبت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتی ہوں نا۔ تمہارے دل میں مفاز کے لیے کیسی فیلنگز ہیں مجھے تمہارا چہرہ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ ہادیہ نے مسکراتے کہا، وہ کیسے؟ فاطمہ نے چونک کر پوچھا، بھئی وہ ڈاکٹر ہی کیا جو چہرے دیکھ کر بیماری نہ پڑھے؟ ہادیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو کیا چہرے پر واقعی ہی کوئی آلہ لگا ہوتا ہے یا آئینہ؟ فاطمہ نے دھیرے سے مسکرا کر پوچھا، ہاں بالکل، دل کے سب رنگ چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ دل اداس تو چہرہ ویران، دل خوش تو چہرہ شاداب، دل دکھی تو چہرہ رنجیدہ، اور کیا کچھ پوچھو گی؟ ہادیہ نے مسکراتے کہا تو فاطمہ بھی مسکرانے لگی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ فاطمہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا تو دونوں مسکراتی وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کر فاطمہ ہادیہ کی باتوں پر خوب غور و فکر کرتی رہی اور اپنے دل سے بھی پوچھتی رہی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کبھی دل کہتا کہ مفاز نے شادی حالت مجبوری میں کی ہے، اگر وہ شادی نہ کرتا تو اس کے ڈاکیومنٹس کیسے؟ وہ کتنی مشکل سے UK گیا تھا، وہاں رہنے کے لیے ضروری تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی ساری باتوں کی تردید کرتا اور کہتا کہ سچی محبت میں تو انسان بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ اپنی وقتی اور مالی فائدے کے لیے اس نے فاطمہ کی محبت کو پس پش ڈال کر کسی اور عورت کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ جو کچھ بھی تھا، اس نے فاطمہ کی محبت کو جھٹلایا تھا اور اپنی محبت میں بھی ثابت قدم نہیں نکلا۔ دل اور ذہن اس کشمکش میں تھے۔ فاطمہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو وہاں ٹیلی فون بجنے لگا۔ اماں جان اکثر مغرب کی نماز کے بعد نوافل وغیرہ پڑھنے کی عادی تھیں، اسی لیے وہ نماز بہت دیر سے ختم کرتی تھیں۔ کافی زیادہ بیلز کے بعد فاطمہ نے ریسیور کان سے لگایا اور ہیلو کیا، مگر کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے چونک کر پھر ہیلو ہیلو کہا تو قدرے توقف کے بعد اسے مفاز کی آواز آئی، فاطمہ۔ مفاز نے قدرے خوش لہجے میں کہا، او آپ؟ فاطمہ نے گہری سانس لیتے جواب دیا، کیا تم نے میرے موبائل پر فون کیا تھا؟ مفاز نے پوچھا۔ جی ہاں، فاطمہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ مارتا سے یعنی میری وائف سے تمہاری بات ہو چکی ہے؟ مفاز نے خفگی سے پوچھا۔ میری وائف کے الفاظ سن کر اس کے اندر شناخت سے کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے آب بھری اور خاموش ہو گئی۔ مارتا سے شادی کرنا میری مجبوری تھی، ورنہ ڈاکیومنٹس کا بننا یہاں بہت مشکل ہے۔
آئی ایم شیور اس بات کو انڈرسٹینڈ کر کے زیادہ فس نہیں کرو گی اور نہ ہی پورے خاندان میں اس کی کوئی تشہیر ہوگی۔ مفاز نے قدرے خشک لہجے میں کہا تو فاطمہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس نے مفاز کو کوئی جواب نہ دیا۔ اب تم خاموش کیوں ہو؟ مفاز نے گہری سانس لیتے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں کہ آپ کی بیوی کی موجودگی میں اب میں کہاں کھڑی ہوں؟ فاطمہ نے گہری سانس لے کر پوچھا تو مفاز اس کی بات سن کر چونک گیا۔ میرا خیال ہے تمہیں مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں نے تم سے بھی نکاح کیا ہے اور مارتا سے پیپر میرج۔ کیا اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت نہیں؟ تمہارا ذہن تو بہت اسلامی ہے۔ آئی تھنک تمہیں ایسی باتوں پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم بھی ٹپیکل عورتوں کی طرح بیہیو کرو گی تو تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اب تمہارا اسلامی ذہن کہاں چلا گیا؟ مفاز نے قدرے درست لہجے میں کہا تو فاطمہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ میرا خیال ہے اب تمہیں مجھ سے اس کے بارے میں آرگیو نہیں کرنا چاہیے، مفاز نے کہہ کر فون بند کر دیا اور فاطمہ اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اسے مفاز کی باتیں سن کر شدید ڈپریشن ہونے لگا، جس نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس کی فیلنگز کا احساس نہ کیا اور اخلاقیات کا کوئی مظاہرہ نہ کیا۔ اب اس کی فیلنگز ہرٹ کر کے اسے مذہب کے نام پر ایکسپلائٹ کر رہا تھا۔ یہ اس کا دوغلا پن نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ وہ مارتا کے ساتھ بھی لائف انجوائے کر رہا تھا اور اس کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتا تھا۔ فاطمہ کو بہت ڈپریشن ہونے لگا مگر اس نے یہ بات کسی کو نہ بتائی اور صبر کر کے خاموش ہو گئی۔ ہادیہ کے ساتھ بھی اس نے کسی قسم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ہادیہ نے بھی مفاز کے بارے میں جب کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو فاطمہ نے بہت طریقے سے بات کو گول کر دیا۔ ہادیہ کو محسوس ہونے لگا کہ فاطمہ اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تو اس نے بھی اس کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر فاطمہ اندر ہی اندر جس آگ میں جل رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس کے رب نے اس کو ایک ایسی آزمائش میں ڈالا تھا جس میں صبر کے سوا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ بیٹھی بیٹھی سوچوں میں ایسی گم ہوتی کہ اپنے گرد و پیش کا کوئی خیال نہ رہتا، ہر وقت اپنے آپ سے سوال و جواب میں گم رہتی۔ کبھی مارتا اور مفاز کے تعلقات کے بارے میں سوچتی تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ اب مفاز کی زندگی میں اس کے لیے نہ تو وہ جگہ ہوگی اور نہ ہی وہ چارم، تو پھر وہ اس کی زندگی میں کیا کرنے جائے؟ صرف خالی رشتہ نبھانے؟ اتنے سوالات تھے کہ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتی۔ اس کے بعد تو مفاز کا کوئی فون آیا نہ ہی اس نے خود رابطہ کیا۔ اس کے دل میں مفاز کے لیے محبت چاہت کی بجائے ایک کسک اور دکھ باقی رہ گیا تھا۔ وہ ہر وقت مضطرب اور بے چین رہتی۔ مارتا کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ مفاز اور مارتا نے سارا دن بیچ پر گزارا۔ بہت زیادہ انجوائے کرنے کے بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے۔ کھانا کھانے کے دوران مارتا بہت محبت سے اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور پھر اس کے فیوچر پلانز کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں UK اسٹوڈنٹ ویزے پر آیا تھا ہائر اسٹڈیز کے لیے، مگر پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ زیادہ پڑھنا صرف ویسٹیج آف ٹائم ہے، اصل چیز تو یہاں پیسہ کمانا اور لائف انجوائے کرنا ہے۔ مفاز نے مسکرا کر کھانا کھاتے کہا تو مارتا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اور اب پیسہ کمانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آئی مین جاب وغیرہ کا کیا پلان ہے؟ مارتا نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں میں جاب کا سوچ رہا ہوں، مفاز نے جواب دیا۔ میں چاہتی ہوں تم ایک بار میں جاب کرو، مارتا نے کہا تو مفاز نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بار میں؟ نہیں نہیں، مفاز نے جلدی سے کہا۔ اور اگر یہ میرا حکم ہو تو؟ مارتا نے بھویں اچکا کر استفہامی انداز میں پوچھا تو مفاز ایک دم حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں اپنی کمٹمنٹ تو یاد ہے نا؟ مارتا نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر پوچھا تو مفاز ایک دم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں لیکن بار میں جاب کرنا؟ مفاز نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ یہ میرا حکم ہے اور جو کچھ میں کہوں گی اس کے بارے میں کوسچن کرنے کا تمہیں کوئی رائٹ نہیں، مارتا نے وائن گلاس کو منہ سے لگاتے کہا تو مفاز ایک دم چونک گیا۔ اسے مارتا کا انداز کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ خاموش رہا کیونکہ اسے ہر صورت میں مارتا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ نبھانی تھی اور ڈاکومنٹس حاصل کرنے کے لیے یہ وقت اسے بہت خاموشی اور سوچ سمجھ کر گزارنا تھا۔ میرے کسی حکم کو نہ کہنے کا تمہارے پاس کوئی رائٹ نہیں، تمہیں بار میں جاب کرنی ہے اور ہر صورت میں کر کے رہو گے، مارتا نے قدرے روب سے کہا۔ کیسی جاب؟ مفاز نے چونک کر پوچھا۔ ویٹر کی یا پھر کوئی اور؟
مگر تمہیں اسی بار میں جاب کرنی ہے جہاں میں کہوں گی، تمہاری جاب کا ارینجمنٹ بھی میں خود کروں گی اور جو کچھ میں کہوں گی تمہیں وہی کرنا ہوگا، مارتھا نے تحکمانہ انداز میں کہا اور خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد مفاز ایک دم خاموش ہو گیا۔ گھر آ کر بھی اس نے مارتھا سے کوئی خاص ڈسکشن نہیں کی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مارتھا اس کے لیے کیا پلان کرنے جا رہی ہے۔ اسے اندر ہی اندر یہ محسوس ہونے لگا جیسے مارتھا نے کسی خاص پلاننگ کے ساتھ اس سے شادی کی ہے۔ وہ ایک دم پریشان ہونے لگا۔ اگر مارتھا نے کسی پلاننگ سے میرے ساتھ شادی کی ہے تو میں نے بھی کسی وجہ سے ہی اس کے ساتھ ساری کمٹمنٹس نبھانے کا وعدہ کیا ہے، اس نے کہہ کر اپنے دل کو تسلی دی۔ مگر اندر ہی اندر کوئی انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا کہ مارتھا جس پلاننگ پر کام کر رہی ہے اس میں مفاز کو کیا رول نبھانا پڑے گا۔ یا تو مارتھا اسے کچھ کلیئر بتا دیتی تو ٹھیک تھا، مگر مارتھا نے اسے کچھ بھی پوچھنے سے منع کر دیا۔ اسے بس صرف اس کا حکم ماننا تھا، جیسے کوئی زر خرید غلام اپنے آقا کا ہر حکم بغیر کسی سوال کے مانتا ہے۔ مفاز بھی اس طرح اس کا حکم ماننے پر مجبور تھا۔ اس کے بعد کچھ روز تک مارتھا نے اس کی جاب کے بارے میں کوئی بات نہ کی اور اس کا رویہ بھی پہلے کی طرح نارمل ہو گیا۔ مفاز کو بھی سب کچھ بھلا کر اس کے ساتھ پہلے کی طرح ہی خوش باش رہنا پڑا۔ چند روز گزرے تھے کہ مارتھا نے ایک صبح مفاز کو تیار ہونے کو کہا اور اسے ایک بار کے سامنے ڈراپ کرنے چلی گئی۔ تمہیں یہاں جاب کرنی ہے، کاؤنٹر پر جا کر صرف اپنا نام بتانا اور مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک پیپر پر اپنا نام اور سگنیچر لکھ کر اسے دیے۔ مفاز نے کچھ پوچھنے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا تو اس نے فوراً ہی روک دیا۔ کچھ کہنے، بولنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں، مارتھا نے اسے ایک دم خاموش کرا دیا۔ تو مفاز دیکھ کر آ بڑھ کر خاموش ہو گیا۔ اب تم جاؤ، مارتھا نے اسے حکم دیتے کہا۔ تو مفاز نے پیپر جیب میں رکھا اور بار کے اندر چلا گیا۔ مارتھا نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر اسے جاتے دیکھا اور خود گاڑی چلاتی آگے چلی گئی۔ مفاز بار میں داخل ہوا تو قدرے پریشان تھا۔ معلوم نہیں اسے یہاں کیسے ٹریٹ کیا جاتا اور وہ کس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا۔ مفاز نے کاؤنٹر پر جا کر ایک درمیانی عمر کے آدمی کو وہ پیپر دیا۔ اس آدمی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور قدرے گرم جوشی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اپنے ایک ساتھی مائیکل کو بلا کر دونوں کا تعارف کروایا۔ مائیکل اسے لے کر ایک روم میں چلا گیا اور اسے اس کی جاب کے بارے میں بریف کرنے لگا۔ بار میں ہر وقت گہما گہمی سی رہتی تھی۔ اس بار میں ہر قسم کی ڈرنک لوگوں کو آسانی سے مل سکتی تھی۔ اکثر لوگ اپنے فرینڈز کے ساتھ آتے اور خوب ڈرنک کرتے۔ بعض کی حالت اتنی خراب ہو جاتی کہ ان سے اٹھنا مشکل ہو جاتا، لیکن عام طور پر سب کچھ نارمل ہی رہتا۔ اسے پہلا دن تو بہت عام اور نارمل سا لگا۔ رات کو مارتھا اس سے اس کی جاب کے بارے میں مختلف سوالات کرتی رہی اور وہ ہر بات کا بہت نارمل انداز میں جواب دیتا رہا۔ اسے کہیں بھی احساس نہ ہوا کہ اس جاب کے پیچھے کیا خاص مقصد ہے۔ مارتھا نے بھی کوئی خاص ذکر نہ کیا اور اسے جاب کے بارے میں مختلف ٹپس دیتی رہی۔ کچھ روز میں ہی وہ اپنی جاب میں اچھی طرح ایڈجسٹ ہو گیا۔ وہ مارتھا کو ہر روز بار میں آنے والے لوگوں کے بارے میں بتاتا تو وہ انتہائی توجہ سے اس کی باتیں سنتی، اس سے کوئی ایسی بات کا کوشچن نہ کرتی جس سے اسے کوئی شک ہو۔ رفتہ رفتہ مفاز کی بار میں آنے والی ایک 50 سالہ شخص پیٹروسن سے اچھی خاصی دوستی ہونے لگی۔ پیٹروسن ایک بہت خوش مزاج انسان دوست آدمی تھا۔ وہ ہر ایک سے بہت مسکرا کر بات کرتا۔ اس کے آتے ہی بار کے سب لوگ خوش ہو جاتے۔ وہ سب ویٹرز کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا اور اکثر انہیں چپکے سے کئی پوائنٹس پکڑا دیتا۔ کئی روز وہ نہ آتا تو سب لوگ اس کے بارے میں ضرور پوچھتے۔ وہ ہر دل عزیز شخصیت تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، مگر اس کی بہت زیادہ فرینڈز تھیں۔ وہ اکثر اپنی گرل فرینڈ کو بھی اپنے ساتھ بار میں لاتا۔ مفاز اکثر مارتھا کو پیٹروسن کے بارے میں بتاتا تو وہ قدرے متجسس ہو کر اس کے بارے میں مختلف سوالات پوچھتی۔ مفاز اپنی ہی لے میں اسے بہت کچھ بتانے لگتا اور مارتھا خاموش ہو کر اس کی باتیں سنتی رہتی۔ جس روز وہ اس کا ذکر کرنا بھول جاتا، مارتھا جان بوجھ کر اسے پوچھتی کہ کیا بات ہے، کیا آج پیٹروسن نہیں آیا، اور وہ پھر سے یاد کر کے اس کی باتیں بتانے لگتا۔ اس کی باتیں سنتے مارتھا کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگتے۔ فاطمہ کے فائنل ایئر کے ایگزامز ہو رہے تھے اور اماں جان نے
دبے دبے الفاظ میں صغیر احمد کو کہہ دیا تھا وہ فاطمہ کی ہاؤس جاب مکمل ہوتے ہی مفاز اور فاطمہ کی شادی کر دیں گی۔ انہوں نے صغیر احمد کو کہا تھا کہ وہ مفاز کے بارے میں بتا دے تاکہ وہ آنے کی تیاری مکمل رکھے۔ صغیر احمد ان کی بات سن کر پریشان ہو گئے، مگر انہوں نے کچھ نہ کہا اور مثبت انداز میں سر ہلا کر چلے گئے۔ کچھ روز بعد انہوں نے مفاز کو فون کیا اور اماں جان کا پیغام دیا تو وہ ایک دم بھڑک اٹھا کہ اسے ابھی شادی وادی نہیں کرنی، اسے پہلے اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اگر اماں جان کو کچھ زیادہ ہی جلدی ہے تو فاطمہ کی شادی کہیں اور کر دیں، وہ فاطمہ کو ڈائیورس بھیج دے گا۔ مفاز نے جیسے ہی کہا تو صغیر احمد ایک دم غصے سے آپے سے باہر ہو گئے۔ کیا تم جانتے ہو تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جس لڑکی سے تم نے اتنی خواہش اور محبت سے نکاح کیا اور وہ اتنے عرصے سے تمہارے نام کے ساتھ منسوب ہے اور تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے، اسے ڈائیورس دے کر ایک دم فارغ کرنا چاہتے ہو۔ مفاز، تم میں جو تھوڑی بہت شرم حیا باقی تھی یوکے جا کر وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ تم اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے ہو؟ صغیر احمد نے اسے غصے سے ڈانٹا۔ جو حقیقت ہے میں نے وہی آپ کو بتائی ہے، میں صرف فاطمہ سے شادی کے لیے پاکستان نہیں آ سکتا۔ مفاز نے غصے سے کہا تو ٹھیک ہے، تم فاطمہ کو ہی اپنے پاس بلا لو۔ صغیر احمد نے کہا یہ ناممکن ہے، اب ایک بیوی کے ہوتے دوسری کو نہیں بلا سکتا۔ مفاز نے صاف گوئی سے بتایا تو صغیر احمد ایک دم سکتے میں آ گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ صغیر احمد نے گھبرا کر پوچھا۔ یہاں ڈاکومنٹس بنوانے کے لیے سب کو ہی شادیاں کرنی پڑتی ہیں، میں نے بھی مارتا سے شادی کر لی۔ مفاز نے سنجیدگی سے بتایا تو صغیر احمد کو انتہائی غصہ آنے لگا۔ اور تمہیں اس لڑکی کا ذرا خیال نہ آیا جس کو تم نکاح کر کے یہاں چھوڑ گئے ہو؟ جب ہم سب نکاح کے لیے نہیں مانتے تھے تو تم نے یہی ضد کی اور اب وہاں جا کر اپنی مرضی سے شادی بھی کر لی کہ اس بیچاری کی زندگی برباد کرنے پر تلے ہو۔ صغیر احمد نے انتہائی غصے سے ڈانٹتے کہا میری شادی کرنے سے ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے جو آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں؟ اور آپ کو فاطمہ کا بہت احساس ہے مگر اپنے بیٹے کا بالکل نہیں۔ مفاز نے انتہائی غصے سے کہا اس لیے کہ وہ لڑکی جتنی اچھی اور نیک ہے تم اس قابل ہی نہیں کہ اس کی زندگی میں آتے، تم ناحق اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ صغیر احمد نے پھر غصے سے چلاتے کہا آپ لوگوں نے تو خواہ مخواہ اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، وہ صرف ایک عام سی لڑکی ہے۔ میری شادی کرنے سے ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے جو آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں؟ اور آپ کو فاطمہ کا بہت احساس ہے مگر اپنے بیٹے کا بالکل نہیں۔ مفاز نے انتہائی غصے سے کہا اس لیے کہ وہ لڑکی جتنی اچھی اور نیک ہے تم اس قابل ہی نہیں کہ اس کی زندگی میں آتے، تم ناحق اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ صغیر احمد نے پھر غصے سے چلاتے کہا آپ لوگوں نے تو خواہ مخواہ اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، وہ صرف ایک عام سی لڑکی ہے، ہر وقت اس کی شان میں قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ مفاز نے غصے سے جواب دیا اس کا فیصلہ وقت کرے گا کہ وہ خاص ہے یا عام، مگر تم اس کے ساتھ انتہائی گھٹیا اور بری حرکتیں کر رہے ہو، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ صغیر احمد نے غصے سے کہا ایک تو آپ لوگ ہر کام میں خدا کو لے آتے ہیں، انسان کے معاملات انسان کو ہی نپٹانے دیا کرے۔ مفاز نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ صغیر احمد ایک دم پریشان ہو کر چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے اور انہیں علی رضا یاد آنے لگا۔ اس نے بھی ایسے ہی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تھا اور ایک عورت کے لیے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے سارے رشتے داؤ پر لگا دیے تھے۔ اب مفاز نے بھی ویسا ہی طرز عمل اپنا لیا تھا اپنے خونی رشتوں کے بارے میں اس کی طرح ہی بدلحاظ ہو رہا ہوں اور اس عورت نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا یہ سوچ کر ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مفاز کو کس طرح روکے۔ انہیں اپنے دل پر ایک دم بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ اسی لمحے مولوی بشیر احمد دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے انتہائی حیرت سے صغیر احمد کی طرف دیکھا جو انتہائی پریشانی سے کمرے میں دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے تھے۔ کیا بات ہے صغیر احمد، تم بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ مولوی صاحب نے کرسی پر بیٹھتے قدرے پریشانی سے پوچھا تو صغیر احمد نے یکٹک ان کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی اور آہ بھر کر خاموش رہے۔ صغیر احمد تم ٹھیک تو ہو نا؟ مولوی صاحب نے صغیر احمد کے قریب آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا جو پریشانی سے اپنے چہرے پر بار بار ہاتھ پھیر رہے تھے۔
اور ان کے چہرے اور جسم پر ایک دم ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ صغیر احمد، تمہارا جسم کیوں اتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب نے قدرے پریشانی سے ان کے ہاتھ کو پکڑتے کہا تو صغیر احمد نے قدرے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کا جسم آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا۔ تم ادھر بیٹھو۔ مولوی صاحب نے انہیں کرسی پر بٹھایا تو وہ ایک دم نڈھال ہو کر کرسی پر گر پڑے۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھنے لگے۔ صغیر احمد، کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ مولوی صاحب نے انتہائی پریشان ہو کر انہیں ہلاتے کہا تو وہ بری طرح ہانپنے لگے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کراہنے لگے۔ مولوی صاحب نے چلاتے گھر کے دوسرے افراد کو بلایا اور انہیں جلدی سے ہاسپٹل لے کر گئے۔ جلد ہی خاندان کے سب لوگ ہاسپٹل میں جمع ہو گئے۔ صغیر احمد ICU میں تھے۔ انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ابھی انہیں ہوش بھی نہیں آ رہا تھا۔ اماں جان، فاطمہ، صنوبر اور اس کے دونوں بچے بھی آ گئے تھے۔ سبھی صغیر احمد کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ مولوی صاحب کی آنکھیں بھی بار بار نم ہو رہی تھیں اور وہ دل ہی دل میں گڑ گڑا کر خدا کے حضور دعائیں کرنے میں مصروف تھے۔ صغیر احمد ان کے اکلوتے بیٹے تھے اور شروع سے ہی باپ بیٹے میں بہت زیادہ محبت تھی۔ دونوں نے اچھے دوستوں کی طرح زندگی گزاری تھی۔ کبھی ایک دوسرے سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ہمراز اور گہرے دوست رہے تھے۔ بابا جان، صغیر احمد کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ گھر میں کوئی بات یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اور انہیں پہلے تو کبھی ہارٹ کا مسئلہ نہیں تھا، پھر اچانک یہ سب کیا ہے؟ اماں جان نے قدرے پریشانی سے مولوی صاحب سے پوچھا۔ معلوم نہیں بیٹا، اسے کیا ہوا ہے؟ گھر میں تو اب کوئی مسئلہ نہیں، بیوی اس کی زندہ نہیں، بیٹا اس کا گھر نہیں، اور ہے کون جس کے ساتھ وہ الجھے گا؟ بس بیماریوں کا کیا پتہ ہوتا ہے، اچانک بیٹھے بٹھائے آ جاتی ہے۔ میرا تو دل بہت بے چین ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے آہ بھر کر کہا۔ بابا جان، خدا کرے صغیر احمد کی طبیعت سنبھل جائے، ورنہ میرا خیال ہے مفاز کو اطلاع کر دینی چاہیے۔ وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے اور ان حالات میں مفاز کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ اماں جان نے گہری سانس لیتے کہا۔ تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو، مگر مسئلہ پردیس کا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جب وہ اپنی ماں کی وفات پر آیا تھا تو اس کے پاس آنے کے پیسے نہ تھے، اور اب نہ جانے وہ کن حالات میں ہو۔ خدا کرے صغیر احمد کی طبیعت سنبھل جائے تو اس کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ سب باتوں کو دیکھ کر سوچ کر ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، مولوی صاحب نے کہا تو اماں جان خاموش ہو گئی اور سب صغیر احمد کی صحت کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ رات کو ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا تو سب بہت خوش ہونے لگے۔ ڈاکٹروں نے بھی انہیں امید دلائی کہ اب ان کی طبیعت جلد سنبھل جائے گی، مگر آدھی رات کو انہیں پھر شدید ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر وہ جاں پر نہ ہو سکے۔ سب کے لیے صغیر احمد کی موت بہت بڑا شوق تھی۔ مولوی صاحب کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی، اور سب سے زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ وہ زندگی کے آخری لمحات میں صغیر احمد کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر پائے تھے۔ انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ صغیر احمد کو کیا دکھ پہنچا تھا، کس بات کا انہوں نے شدید صدمہ لیا تھا۔ انہوں نے رات گئے ہی مفاز کو فون پر صغیر احمد کی موت کی اطلاع دی تھی۔ اسے بھی ایک دم شدید شوق لگا۔ وہ شدت سے آنسو بہانے لگا، مگر وہ اپنے آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ مفاز بیٹا، تم بتاؤ کب تک آ جاؤ گے تاکہ صغیر احمد کے جنازے کا ٹائم وہی رکھیں؟ مولوی صاحب نے پوچھا تو مفاز بوکھلا کر بہانے بنانے لگا۔ مفاز، مجھے صاف صاف بتاؤ بات کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس آنے کے لیے ٹکٹ نہیں یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے؟ مولوی صاحب نے قدرے خفگی سے پوچھا تو مفاز ایک دم پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس نے پریشان ہو کر موبائل ہی آف کر دیا اور سسکیاں بھر کر رونے لگا۔ مارتھا وہیل چیئر چلاتی کمرے سے باہر نکلی تو مفاز کو لاؤنج میں بیٹھ کر روتے دیکھ ایک دم چونکی اور اس سے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ مفاز نے اپنے باپ کی ڈیتھ کے بارے میں بتایا تو اس نے افسردگی سے آہ بھری۔ اوہ، آئی ایم سوری، اب تم کیا چاہتے ہو؟ مارتھا نے گہری سانس لیتے پوچھا۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور اب سارے گھر والے اس انتظار میں ہیں کہ ان کے جنازے میں شرکت کروں، لیکن… وہ آہ بھر کر ایک دم خاموش ہو گیا اور بے بسی سے مارتھا کی طرف دیکھنے لگا۔ اور یقیناً تمہارے پاس جانے کے لیے منی بھی نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ تم مجھے چھوڑ کر کہیں جا بھی نہیں سکتے، مارتھا نے معنی خیز انداز میں کہا تو مفاز آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ مارتھا اس کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ مفاز کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ اوکے، میں تمہارا پاکستان جانے کا ارینج کر دیتی ہوں،
لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر تمہیں ہر صورت میں واپس آنا ہوگا، اور جانے سے پہلے پاکستان میں اپنے سارے کانٹیکٹ نمبرز تو مجھے دیکھ کر جاؤ گے۔ پہلے میں انہیں کنفرم کروں گی اور پھر اس کے بعد میں تمہیں جانے کی پرمیشن دوں گی۔ مارتھا نے کہا تو مفاز اس کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ مارتھا نے اس کی طرف بغور دیکھتے پوچھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہتی ہو میں کرنے کو تیار ہوں، مفاز نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جانے کی تیاری کرو، مارتھا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ مفاز نے اپنا موبائل آن کر کے مولوی صاحب کو اپنے آنے کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم مطمئن ہو گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم تمہارے آنے پر ہی اس کا جنازہ اٹھائیں گے، مولوی صاحب نے کہا تو مفاز نے گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ مارتھا نے اس کے جانے کا مکمل بندوبست کر دیا تھا اور اس کے سارے کانٹیکٹس کنفرم کر لیے تھے اور خود اسے ایئرپورٹ تک ڈراپ کرنے آئی تھی۔